الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام الہامی کتابوں سے بڑھ کر عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز، حق و باطل میں فرق کرنے والی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی اور ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ نبی بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جس رات نازل ہوا، اس رات کی عبادت 1000 مہینہ کی عبادت سے افضل قرار پائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے فضائل اور برکات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی عظمت کا شکر ادا کرنے کے لیے امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دے تب بھی وہ حق شکر ادا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے فضائل پر مشتمل چند احادیث مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی بے حد فضائل نے صحابہ اکرام میں اور قرآن مجید کی تلاوت، تدریس اور تعلیم کا ایسا بلوا صحابہ اکرام کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ بیشتر صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کے لیے وقف کر دی۔ ان میں سے چند صحابہ اکرام کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے دولت ایمان سے بہرور ہو گئے تھے اور ایمان لانے کے بعد سفر میں سائے کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور قرآن مجید سیکھنے میں گہری دلچسپی لیتے۔ ایک رات دوران نماز اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے۔ پھر صحابہ اکرام کی طرف سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کا انداز اپنائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق تلاوت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد رات بھر سارا قرآن ختم کر لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور عمر بھر یہ پابندی کرنی تمہارے لیے مشکل ہوگی، لہٰذا مہینے بھر میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا کرو، یعنی روزانہ ایک پارہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا 7 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کم کرنے کی بھی اجازت نہ دی۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی دلسوز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، جسے سن کر صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور وہ خشیت الہی سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عقبہ قرآن سناؤ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ دھاڑی آنسوؤں سے
تر ہو گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید خواہش کے باوجود کم سنی کے باعث غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، جس کا انہیں شدید رنج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے بھی ایک روز اپنی والدہ کو ساتھ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، اور والدہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے زید کو قرآن مجید کی 17 صورتیں زبانی یاد ہیں، یہ اسی طرح صحیح تلفظ میں پڑھتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرب مبارک پر نازل ہوا ہے، آپ چاہیں تو ان سے سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ زید عربی لکھنا بھی جانتا ہے تو فرمایا، زید میرے لیے یہود کی عبرانی زبان سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ اور یوں نوجوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر آ گئی، اور بعد میں کاتب وحی کے اہم ترین منصب پر بھی فائز ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن سے اتنا بڑا شوق تھا کہ صحیح تلفظ اور خوبصورت آواز میں بھی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی بن کعب کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب یہ سن کر خوشی سے رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی با جماعت نماز تراویح کے لیے امام مقرر فرمایا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پرسوز آواز میں تلاوت فرماتے کہ پاس سے گزرنے والوں کے قدم تھم جاتے۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنتے رہے، اور اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یوں بیان فرمائی کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں ایسی تلاوت کرنے والے لوگ پیدا فرمائے۔ قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کرام کے اس قدر گہرے تعلقات کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ اس کے قرآن پاک کی برکات سے مالا مال تھے، اور جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ اپنی زندگی، انفرادی زندگی میں بھی ایمان، تقوی، نیکی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، توکل، قناعت، امانت، دیانت، صداقت، صبر اور شکر کے اوصاف کے حامل تھے، اور قرآن مجید کی برکت سے ہی ان کا معاشرہ عدل، احسان، احسار، ہمدردی، قربانی اور باہمی اخوت اور محبت، امن و سلامتی، خوشحالی اور دیگر خیر و برکت کے لحاظ سے بھی اپنی مثال آپ تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عزت بھی بخشی، عظمت، عروج اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے کفار کی طاقت، اس کی قوت اور اس کے اسلحے کا خوف جاتا رہا، اور مسلمان بغیر کسی ٹیکنالوجی اور ایجاد کے پوری دنیا پر چھا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دوسروں کو سناتے بھی اور خود بھی دوسروں کو سناتے، اور نماز تہجد میں بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس دوران اس قدر ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آوازیں آنے لگتی۔ جب دوسروں سے سننے پر طبیعت آمادہ ہوتی تو خود ہی کہہ کر دوسروں سے قرآن پاک سنتے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سنانے کا حکم دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی آیت پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اپنے آپ پر ضبط نہ رہا، اور فرمایا، عبداللہ بس کر دو۔ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی دنیا میں عزت، عروج اور غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں مغلوب ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ترک کر رکھا ہے، اور ہمارا معاشرہ ایمان، نیکی اور تقوی، ایمان اور دیانت، صداقت اور سچاعت کے بجائے شرک، بدعات، ظلم، بے رحمی، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، اغوا اور شراب، زنا اور فحاشی اور بے حیائی جیسی برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔